السلام علیکم۔ پشاور میں رحمت للعالمین کانفرنس ہوتی ہے جس میں افغان کونسلیٹ کو بھی مدعو کیا جاتا ہے اس کے اندر، جس میں محب اللہ شاکر اور اس کے جو ادر ممبرز ہوتے ہیں افغان کونسلیٹ کے وہ شرکت کرتے ہیں۔ لیکن جب پاکستان کا قومی ترانہ یہاں پہ جایا جاتا ہے تو سارے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں، سوائے جو افغان کونسلیٹ ہے اور اس کے ممبرز ہیں۔ وہ ایک گیسچر شو کرتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز اس وقت کس طرح سے چل رہے ہیں۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو عمران خان جو ایمینول میکرون کی جو UN کے دوران سپیچ تھی تو اس میں سارے ورلڈ لیڈرز جو ہے وہ سٹینڈ کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب وہ کھڑے نہیں ہوتے۔ اسی طرح اگر ہم SCO جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا انڈیا میں سمٹ ہوا لاسٹ، اس میں جو گیسچر تھا جے شنکر کا بلاول زرداری کے لیے، وہ بھی اسی طرح کا ایک ڈپلومیٹک گیسچر تھا۔ جو ایشوز ہیں پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز کے، یہ آج کے نہیں ہیں، بہت ہی گہرے ہیں۔ تو جو کرنٹ ایشوز ہیں پہلے ان کو سمجھتے ہیں کہ US وڈرا کرتا ہے 2021 میں اگست میں افغانستان سے، اور یہ سچویشن آپ امیج میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے وڈرا کیا تھا۔ تو پاکستان کا جو ISI چیف جنرل فیض حمید اس وقت انجوائے کرتا ہے کافی جو ہے وہ کابل کے اندر، اور جو انڈینس ہیں وہ اس کو بعد میں جب جنرل فیض حمید جو ہے ریجیم چینج کے بعد ان کو کورٹ مارشل کیا جاتا ہے ان کا، تو وہ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں جو انڈین پائلٹ گرفتار ہوا تھا بھی نندن، تو ٹی از فینٹاسٹک آن بوتھ سائڈس۔ خان صاحب کا آسٹر ہوتا ہے، گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، خان صاحب کہتے ہیں کہ سائفر کنسپیریسی تھی جس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کے سامنے آتے ہیں، اور سائفر جو ایک لیٹر ہے آفیشیل اس کو لہراتے ہیں۔ بہت سارے جو PTI کے جو جیسے شفقت محمود وغیرہ ہیں، ان کے مطابق سائفر کنسپیریسی جسٹ ایک پولیٹیکل کارڈ تھا جس میں تھا کچھ نہیں۔ ریالٹی اس پہ سائفر کیس چل رہا ہے، سامنے آئے گی بعد میں۔ اور اس وقت عمران خان کے آسٹر کے بعد ہوتا کیا ہے کہ انفلیشن ایک دم سے بہت ہائی چلا جاتا ہے، اور پاکستان کے اندر جو اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر 330 340 تک مل رہا ہوتا ہے بلیک مارکیٹ میں، اور ایون 307 310 تک کا جو گورنمنٹ کی ایکسچینج پروگرام ہے، بینکنگ سسٹم ہے وہاں پہ، اور ڈیفالٹ کا جو خطرہ ہوتا ہے وہ 75% تک ہوتا ہے۔ تو سری لنکا سے پاکستان کو ریلیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ سری لنکا کی طرح پاکستان بھی ڈیفالٹ کر جائے گا۔ اب اسی سچویشن میں ڈالر کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ جو افغان ریفیوجیز 4 ملین سے بھی زیادہ تھے، ان میں سے جن کے پاس کارڈ نہیں تھا، جو بغیر کسی رجسٹریشن کے رہ رہے تھے، ان کو پاکستان سے جو ہے افغانستان بھیجا جائے۔ لیکن بہت سارے اسی میں ریفیوجیز افغانستان چلے جاتے ہیں، لیکن سٹل جب پاکستان کے اوپر پریشر بنتا ہے تو پاکستان اس پالیسی کو ریووک کرتا ہے، اور جو POR جو جن کے پاس کارڈ ہوتا ہے وہ ان کو رہنے دیا جاتا ہے پاکستان میں، اور ان کا ٹائم پیریڈ ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے، جو ابھی بھی موجود ہے۔ 3 ملین سے زیادہ افغان جو ریفیوجیز ہیں وہ پاکستان میں اسٹل موجود ہیں، اور ان کی فیملیز۔ افغان ریفیوجیز جو افغان جہاد تھا اس وقت سے آئے تھے، پھر 9/11 کے بعد آئے، تب سے وہ یہیں ہیں۔ ایون ان کی نئی جو جنریشنز ہیں وہ پاکستان بورن ہے، پاکستان کے اندر پیدا ہوئی ہیں، اور یہیں پہ ان کا بزنس اور سب کچھ ہے۔ تو یہ ایک کافی بڑا ایشو ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سالو کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جیسے ہی امریکہ وڈرا کرتا ہے افغانستان سے، تو جو تحریک طالبان پاکستان ہے، جو کہ افغان جو طالبان ہیں ان کا جو پاکستان والی سائڈ کا جو سیکٹر ہے، ان کا جو گینگ بینگ کہہ لیں آپ،
تو ان کا رائز اور ریسرجنس ان کی نظر آتی ہے اور ملیٹنٹ آپریشنز کے اندر کافی انکریز دیکھنے کو ملتا ہے. اس وقت کی جو کرنٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ پیس ڈیل سائن کرتی ہے اور بہت سارے ملیٹنٹس کو ود ویپن پاکستان کے اندر سوسائٹی میں انگیج ہونے دیا جاتا ہے اور سوات میں بہت سارے ملیٹنٹس انٹر بھی ہوتے ہیں ود دی ہیلپ آف گورنمنٹ. تو ریسرجنس جو ہے وہ 2021 سے 22 تک ڈفرینٹ ٹائم پیریڈ اور منتھس میں ڈفرینٹ ان کے اوفینسو آپریشنز دیکھنے کو ملتے ہیں. ٹی ٹی پی ایک بینڈ آؤٹ فٹ ہے یو این کی طرف سے, یو ایس کی طرف سے اور بہت سارے کنٹریز اور آرگنائزیشنز کی طرف سے. تو یہ دوبارہ سے ان کا جو ہے جب رجیم چینج ہوتی ہے اور نئی گورنمنٹ بنتی ہے, پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے, پروٹیسٹ ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے, اور پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ جاتی ہے اور امریکن رجیم چینج کا جو ہے وہ راگ لاپا جاتا ہے. تو اس کے بعد دوسری طرف ٹیررزم انکریز ہوتی ہے کے پی, بلوچستان اور ایون پنجاب کے کچھ ایریاز کے اندر بھی ان کے آپریشنز دیکھنے کو ملتے ہیں. ٹی ٹی پی چاہتی کیا ہے؟ ٹی ٹی پی جو ہے چاہتی کیا ہے؟ ایون آپ دیکھیں کہ ٹی ٹی پی یو ایس سے کہتی ہے کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں, ہم پاکستان کے اگینسٹ جو ہے وہ فائٹ کریں گے, وار لڑیں گے. تو ٹی ٹی پی چاہتی ہے کہ نمبر 1 تو شریعہ لا جو ہے وہ اپلائی ہو, کہاں پہ ہو, کے پی کے میں ہو, ٹھیک ہے. افغانی جو آرمی ہے پاکستان کی وہ ودرا کر جائے, کہاں سے؟ بلوچستان اور کے پی کے سے. بارڈر اوپن ہو تاکہ اسمگلنگ کر سکیں اور آسانی سے ان کی جو ہے آنا جانا ہو اور ان کو سیف ہیونز جو ہیں مہیا ہوں. پاکستان اور افغانستان کا مین ایشو یہی ہے کہ افغانستان نے سیف ہیونز پرووائڈ کیے ہوئے ٹی ٹی پی کو. ٹی ٹی پی جو کہ بینڈ گروپ ہے, ٹیررسٹ گروپ ہے. تو ریئلٹی کیا ہے ان کی؟ ریئلٹی یہی ہے کہ اسلام کے نام کے اوپر یہ مسلمانوں کے خلاف ہی لگے ہوئے ہیں. شریعہ لا لانے کے چکر میں بہت سارے مسلمانوں کو انہوں نے شہید کر دیا, بہت زیادہ تعداد کے اندر انہوں نے ٹیررسٹ آپریشن کیے. اور کیونکہ قبائلی سسٹم ہے جن علاقوں میں یہ آپریٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ فاٹا کا جو ایریا ہے اور بلوچستان کے کچھ ایریاز ہیں, وزیرستان کے ہیں, کے پی کے بہت سارے ایریاز ہیں, اور یہ بارڈر کی دونوں سائڈز پہ افغانستان میں بھی اور پاکستان کے اندر دونوں جگہ آپریٹ کرتے ہیں. افغانستان میں یہاں سے آپریشن کے بعد سیف ہیون کے لیے افغانستان پہنچ جاتے ہیں, اور افغان گورنمنٹ ان کو روک بھی نہیں رہی, اور افغان گورنمنٹ کو ابھی تک کسی کنٹری نے ایکسیپٹ بھی نہیں کیا, کیونکہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز وہاں پہ بہت زیادہ ہے, جیسے کہ وومن رائٹس کی. تو پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور کرنٹ جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے وہ آپریشن سٹارٹ کرتی ہے عزم استحکام. اس سے پہلے بھی بہت سارے آپریشنز ہو چکے ہیں ٹیررزم کے خلاف, جس میں ضرب عزم, رد الفساد اور اس طرح کے بہت سارے آپریشنز. تو یہ آپریشن بھی اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایریڈیکیٹ کیا جائے گا ٹیررسٹ کو. ان میں شامل کون سے ہیں؟ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور اس طرح کے بہت سارے اور جو لوکل ٹیررسٹ گروپس ہیں. آپریشن کا سکیل بتایا جاتا ہے کہ یہ ہیوج سکیل پہ نہیں ہوگا, ٹارگیٹڈ ہوگا, جس میں ٹارگیٹڈ جو ہے آپریشن کیری آؤٹ کیے جائیں گے, جس میں ملیٹنٹس کو ختم کیا جائے گا, اور لارج سکیل پہ ڈسپلیسمنٹ دیکھنے کو نہیں ملے گی. جو لوکل پاپولیشن ہے ان کو سفر زیادہ نہیں کرنا پڑے گا. اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ لاسٹ منتھ جو ہے جو اس کے اندر جو جو بلوچستان ہے, پاکستان کا جو پروونس ہے بلوچستان, وہاں پہ بی ایل اے بلوچ لبریشن آرمی جو ہے وہ ایک پلینڈ اٹیک کرتی ہے, جس کے اندر بہت سارے ایریاز میں آرمی کے, چاہے وہ ادارے ہوں, پولیس کے ہوں, جو بھی گورنمنٹ یا جو بھی
پاکستان ملٹری یا پاکستان کے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف جہاں جہاں ہو سکتا ہے کارروائی کی جاتی ہے ایک لارج اسکیل پہ، اور خاص طور پہ وہاں پہ بسوں سے جو مسافر جا رہے ہوتے ہیں ان کو ان کے آئی ڈی کارڈ دیکھ کے، آئی ڈی کارڈ کی آئیڈینٹی چیک کر کے، جو پنجابی سرائکی یا پنجاب کے جو لوگ ہیں، اور ان کو بسوں سے اتار کے مارا جاتا ہے، ان کا بروٹل مرڈر کیا جاتا ہے ان انوسینٹ لوگوں کا۔ اور اس کے علاوہ ان کے جو املاک ہیں، بہت ساری جو ہائی وے کے اوپر جو گاڑیاں ہیں ان کو بھی جلایا جاتا ہے اور املاک کا نقصان بھی کیا جاتا ہے۔ تو اسکیل جو ہے بہت ہی لارج اسکیل پہ آپریشن تھا۔ اتنے بڑے اسکیل پہ آپریشن بغیر کسی جو ہے پاورز کی بیکنگ، جو آؤٹر ہیں، لائک کسی خاص پاور کا منشن تو نہیں کیا گیا، لیکن بی ایل اے کو انڈیا بھی سپورٹ کرتا ہے، اور بہت ساری ادر آرگنائزیشن، ایون ہو سکتا ہے کہ اسرائیل بھی اس کے پیچھے انوالو ہو۔ تو اگر آپ لیفٹ سائڈ والے اس میں دیکھیں تو ریڈ میں جو ایریاز ہیں، یہ پاکستان کا ٹوٹل 42% ایریا بنتا ہے، اور یہاں پہ ہر جگہ آرمی اور پولیس یا پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کا کنٹرول نہیں ہے۔ وہاں پہ قبائلی سسٹم ہے، قبیلے کے جو ہیڈ ہیں وہ وہاں پہ جو ہے اس کو ہینڈل کرتے ہیں اور سنبھالتے ہیں، اور وہی وہاں پہ مینجمنٹ کرتے ہیں، اور جسٹس سسٹم بھی وہی ہے۔ ایشو بھی یہاں پہ بہت زیادہ یہی ہے کہ اوریجنل جو یہاں پہ ریپریزنٹیشن ہے لوگوں کی وہ نہیں ہے، بلکہ سرداری سسٹم ہے، اور جو گورنمنٹ کے فیوریبل پرسنز ہیں انہیں کو ہی، آج چاہے وہ سینٹ ہو یا قومی اسمبلی ہو، وہاں پہ انہیں کو ہی لایا جاتا ہے اور اپنی مرضی کے لاز وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ اب بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ مل کے دونوں جوائنٹ آپریشن کر رہے ہیں، کس میں، کیونکہ جو ایریا ہے بلوچستان کا کچھ، وہاں پہ پشتون بھی ہیں اور بلوچ بھی ہیں، تو وہاں پہ وہ مل کے بارڈر بھی لگتا ہے اس ایریا کو، تو وہاں پہ وہ مل کے جو ہے آپریشن کیری آؤٹ کر رہے ہیں، جس کا رسپانس جو ہے وہ آرمی دے رہی ہے ڈفرینٹ فارمز کے اندر۔ اب بلوچستان کے ایشوز کیا ہیں؟ ہسٹوریکل ایشوز تھے، ماؤنٹ بیٹن نے جو ڈیوائڈ پلان دیا تھا اس میں یہ تھا کہ پاکستان اور انڈیا دو الگ کنٹریز ہوں گی، اور جو اس وقت کی آزاد ریاستیں تھیں وہ جس کے ساتھ چاہے ملنا چاہیں وہ مل سکتی ہیں، اور دیکھتے ہوئے جیوگرافی کو کہ کہاں پہ ان کے لیے زیادہ ریلائبل اور ریزنیبل ہے۔ تو اس وقت جو کلات اسٹیٹ تھی کرنٹ جو بلوچستان میں تھی، تو اس نے انڈیپینڈنٹ ہونے کا وہ دعویٰ کیا، لیکن جو ماؤنٹ بیٹن کا پلان تھا اس میں کوئی کسی بھی اسٹیٹ کا انڈیپینڈنٹ کا ذکر ہی موجود نہیں تھا، ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں پھر فورس کے ذریعے اس کو پاکستان کے ساتھ ملایا گیا، پھر وہاں پہ ریسرجنس ہوئی بہت زیادہ، اور بہت سارے آپریشنز ہوئے 1947 سے، 70s میں ہوئے، 80s میں ہوئے، ابھی تک ہو رہے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ۔ اور لیٹسٹ جو ایشوز ہیں اس میں مسنگ پرسن ہیں، وہاں پہ جو وار چلتی ہے بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں، اور وہاں پہ ایجوکیشن کا سسٹم بہت ہی ویک ہے، ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہائی ہے، ایریا بہت زیادہ ہے اور پاپولیشن تھوڑی ہے، تو اس وجہ سے وہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے اور جو باقی جو گروتھ کے پروجیکٹس ہیں وہ اس لیے نہیں بن پاتے کہ فنڈنگ تھوڑی ہوتی ہے اور ایریا اتنا، ایون آپ روڈ بنانا چاہیں تو اگر پنجاب کے اندر آپ 30 کلومیٹر کا روڈ بناتے ہیں تو یہاں پہ 10 لاکھ لوگوں کو فائدہ ہوگا، وہاں آپ 30 کلومیٹر روڈ بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہاں پہ صرف 10 لوگوں کو فائدہ نہ ہو۔ تو سچویشن یہ ہے، وہاں پہ اسمگلنگ ہے، بہت سارے اور ایشوز ہیں، اور ریسورسز کی جو ایکسپلائٹیشن ہے اس پہ لوگ جو ہے بہت زیادہ غصہ ہیں، اور جو گورنمنٹس ہیں وہ پپٹ گورنمنٹس ہیں کس کی اسٹیبلشمنٹ کی، اور جو لوگ اوریجنل لوگوں کی جو ہے وہاں پہ ریپریزنٹیشن دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اس لیے یہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے آپ کو ڈفرینٹ پروٹیسٹ دیکھنے کو ملیں گے، جس میں مارنگ بلوچ اور ڈفرینٹ ادر پیپلز جو ہیں وہ شامل ہیں، بہت زیادہ وہاں پہ ہیوج اس میں وہ نظر آتا ہے۔ پھر سی پیک کی فارم کے اندر وہاں پہ انویسٹمنٹ آتی ہے، روڈز بنتے ہیں، گوادر پورٹ ڈیولپ ہوتا ہے،
ایون گوادر پاکستان نے بائی کیا تھا عمان سے، تو وہ بلوچستان کا پارٹ بھی نہیں تھا، اب بلوچستان کا پارٹ ہے. تو وہاں پہ بہت زیادہ پروٹیسٹ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لوکل لوگوں کو انگیج کیوں نہیں کیا جا رہا، اور وہاں پہ جو لینڈ ہے وہاں پہ وہ ملٹری گریب کر رہی ہے، یا دوسرے جو گورنمنٹس کے ادارے ہیں اور چائنا ہے وہاں پہ میجر جو رول ہے سی پیپ یا اس سے ریلیونٹ پروجیکٹس کے اندر وہاں پہ چائنا ہے. ایون پاکستان کے انجینئرس تک آپ کو نظر نہیں آتے بہت زیادہ سی پیک کے پروجیکٹس کے اندر. تو جو بالکل ہی تھرڈ کلاس جابس ہوتی ہیں وہ آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گی، چاہے وہ پنجاب ہو، بلوچستان ہو، یا جہاں بھی سی پیک کے پروجیکٹس ہوں. تو بہت زیادہ کم جو جاب کریشن ہے وہ سی پیک کے پروجیکٹس کے اندر نظر آتی ہے. اب پی ٹی آئی کی جو لاسٹ گورنمنٹ تھی اس میں کیا پالیسی تھی اور کرنٹ پالیسی کیا ہے؟ پی ٹی آئی نے ڈائلاگ کیا اور پیس ٹاکس کی، جس میں ملیٹنٹس کے ساتھ جو ٹی ٹی پی کے تھے ان کے ساتھ پیس ٹاکس ہوئیں، اور انہوں نے اپنے آپریشن روک دیے اور ان کو سوسائٹی کے اندر انگیج اور انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کی گئی، اس بات میں لے گئے. لیکن انہوں نے ہتھیار نہیں پھینکے، ود ہتھیار آئے اور پھر بعد میں انہی ہتھیاروں کے ساتھ ہی اگینسٹ دی گورنمنٹ ہو گیا. اور کرنٹ جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے وہ ایریڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپریشن سٹارٹ کیا ہوا ہے عزم استحکام. انڈیا کی انوالومنٹ کیا رہی ہے؟ انڈیا کی بڑی اچھی انوالومنٹ رہی ہے افغانستان کے اندر. 9/11 کے بعد جو ہے جب پاکستان وار آن ٹیرر میں پارٹ بنا رہا امریکہ کا، تو اس وقت انڈیا جو ہے اکانومک پاور کے طور پہ اس نے کافی محنت کی، اور اکانومک پاور کے طور پہ اس کا رائز ہوا اور وہ سامنے آیا، اور اس نے افغانستان کے اندر دشمن کا جو دشمن ہوتا ہے اس کو دوست والی پالیسی اپنائی کہ افغانستان جو ہے پاکستان کے ساتھ نہیں بنتی، تو پاکستان کو سینڈوچ کر دیا جائے، ایک طرف سے انڈیا، دوسری طرف سے افغانستان. ایران پہ آلریڈی سینکشنز ہیں، تو صرف سمندر ہی رہ جاتا ہے ڈوب بننے کے لیے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ سافٹ پاور شو کرتا ہے چائنا کی پالیسی کی طرح کی، وہ وہاں پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، روڈز بناتا ہے، ڈیمز بناتا ہے، ہاسپٹلس بناتا ہے. اور ڈیمز کس پرپز کے لیے بناتا ہے؟ ان دریاؤں کے اوپر بناتا ہے، جیسے کابل ریور ہے اور ادر ریورز ہیں. 16% جو ہے واٹر وہ افغانستان سے پاکستان میں آتا ہے، تو تاکہ وہ ان ریورز کے اوپر ڈیم بناتا ہے تاکہ پاکستان کے اندر واٹر نہ آئے. اور پاکستان کی جو نیوکلیئر پالیسی ہے وہ نو فرسٹ یوز کی جو پالیسی ہے وہ واٹر کے اوپر ہی رکھی ہوئی ہے کہ ہم ویسے نہیں نیوکلیئر بم چلائیں گے، جب بھی چلائیں گے تو پانی کے ایشو کے اوپر ہی چلائیں گے. ایون کہ کشمیر کے مدعے کے اوپر بھی نہیں ہے، صرف واٹر کے اوپر ہے. تو پاکستان اور انڈیا کی 9/11/2001 کے بعد کیا سٹینڈنگ ہے کہ پاکستان سٹیبل سٹیٹ تھا، اس سے انسٹیبل ہوا، دہشت گردی کو ختم کرنے گیا افغانستان میں امریکہ کے ساتھ مل کے، اور پورے کنٹری کے اندر دہشت گردی پھیلا دی اور اب ڈیفالٹ تک پہنچا ہوا ہے. دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ نان الائنمنٹ کی پالیسی سے الائنمنٹ کی طرف گیا، اور بہترین پالیسی کے ساتھ اپنے آپ کو اکانومیکلی رائز کیا، اور اپنے آپ کو آئی ٹی کے سیکٹر اور ڈفرینٹ ادر جو اکانومک سیکٹرز ہیں ان میں کافی ہائی لیول پہ لے کے گیا، اور آج یہ 5th لارجسٹ جو ہے اکانومی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور انڈیا ہیز اے سے، اور یو این کا جو سیکورٹی کونسل ہے اس کا پرماننٹ ممبر ویٹو پاور والے جو 5 کنٹری ہیں وہ بھی بننے کی کوشش کر رہا ہے. بہت ساری الائنسز جس میں بریک، اسکواڈ اور بھی بہت ساری اس کا بھی ممبر ہے. یو ایس نے کیا کیا؟ پاکستان کو یوز کیا اور پھر پھینک دیا کنڈم کی طرح. تو افغانستان سے وڈرال کی سچویشن یہ تھی، خود بھاگ گئے اور پیچھے پاکستان کو چھوڑ گئے. ایسے افغانستان میں کوئی اسٹرانگ گورنمنٹ تھی نہیں، جو تھا ان کے جو ایسٹس سے وہ فریز کر دیے. وہاں پہ طالبان کی گورنمنٹ آ گئی، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. کس پہ؟ کہ وومن رائٹس، ہیومن رائٹس جو ہے وہ وائلیٹ ہو رہے ہیں. افغان نہیں چاہتے کہ عورتیں وہاں پہ پڑھیں. تو اس پہ جو وہاں کی دہشت گرد تنظیمیں تھیں ان کو ویسے چھوڑ دیا. افغان جو گورنمنٹ تھی انہوں نے وہ جو جیلوں میں قیدی تھے دہشت گرد جو پکڑ کے رکھے تھے ان کو کھلا چھوڑ دیا، اور وہ انہوں نے انفلٹریٹ کیا، پاکستان میں آئے، یہاں پہ کھل کے دہشت گردی کی.
اور جو ہے TTP کا رائز ہوا، BLA کا رائز ہوا، اور پاکستان میں دوبارہ سے دہشت گردی دیکھنے کو ملی. بار بار پاکستان اور افغانستان کی جو ٹریڈ ہے وہ بار بار کینسل ہوتی ہے، اور انڈیا بار بار الزام لگاتا ہے پاکستان کے اوپر جو ہے ٹیررزم کا، کہ دہشت گردی کا ہب ہے یہ. اور جو مین جو ہب ہے افغانستان ٹیررزم کا، جو سیف ہیون پرووائڈ کرتا ہے ہسٹوریکلی بھی اور ابھی بھی. پاکستان کی اپنی مسٹیکس ہیں ہسٹوریکلی. پاکستان نے US کے ساتھ مل کے دہشت گرد بنائے، اور اب وہی دہشت گرد جو ہے پاکستانیوں کو مار رہے ہیں. اور اگر گلوبل لیول پہ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو US اور چائنا کی جو ہے وہ کولڈ وار چل رہی ہے. کس چیز کی؟ اکانومی کی. جو ٹرمپ پریزیڈنٹ تھے انہوں نے بہت زیادہ سینکشنز لگائیں چائنا کے اگینسٹ. ایون ہواوے کو جو ہے کہا کہ اسپائی کر رہا ہے، اور اس کو بین کر دیا. اینڈرائڈ کا جو ورژن تھا وہ نہیں دیا. اس نے اپنا جو ہے پروسیسر بنایا، اپنی چپس بنائیں. چپ وار چل رہی ہے، ٹریڈ وار چل رہی ہے، سی کے اندر وار دیکھنے کو ملتی ہے، افریقہ کے اندر، اور ڈفرینٹ جو پالیسیز ہیں اس کے اندر ایک کولڈ وار کی سچویشن جو ہے وہ چل رہی ہے، جس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر آتا ہے سی پیک کی سچویشن میں. چائنا نے کافی انویسٹ کیا ہے، $60 بلین سے پلس جو ہے پاکستان کے اندر. وہیں US جو ہے پاکستان کو چھوڑ کے گیا ہے دہشت گردوں کے ہاتھ میں. اور پاکستان کی جو ببل اکانومی تھی 2001 سے آنورڈ، وہ ایڈ کے اوپر چل رہی تھی. جب US یہاں سے چلا گیا تو اس کی جو یہاں پہ ریجن تھا یہاں سے اس کے انٹرسٹ ختم ہو گئے، اور اس ایڈ بھی ساتھ میں رک گئی، اور الٹا پاکستان کے اندر ہی وار شروع ہو گئی. اور پاکستان کی اکانومی جو کہ ببل اکانومی تھی وہ بسٹ ہو گئی، اور ڈیفالٹ تک کا جو ہے خطرہ اس کے اوپر منڈلانے لگا. اب اس سچویشن میں سلوشنز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ کچھ اچھے پروجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. جیسے ایک اچھا پروجیکٹ تھا ٹاپی گیس پائپ لائن پروجیکٹ، جو کہ ترکمانستان سے افغانستان، پاکستان اور پھر انڈیا کی طرف جانا تھا گیس فیلڈ سے ترکمانستان کی، جس میں ڈفرینٹ شیئر تھا، جس میں جو ہے جو افغانستان سے پاس ہونا تھا پاکستان سے، اور پھر انڈیا، کچھ پاکستان نے بایا کرنا تھا، کچھ انڈیا نے، کچھ افغانستان میں. اس طرح وہ ٹرانزٹ ٹریڈ والا سسٹم ہو جاتا، اور وہ فی چارج کرتے، جس میں اچھی خاصی انکم بھی ہوتی. اب اس پروجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ کچھ دن پہلے شروعات ہو چکی ہیں. ترکمانستان اور افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے ان کے درمیان اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. لیکن پاکستان اور افغانستان کی کرنٹ سچویشن جو ہے اس پروجیکٹ کو دیکھتے ہیں آگے بڑھنے دیتی ہے یا نہیں، لگتا تو نہیں ہے. لیکن اگر ایشوز ریزالو ہوتے ہیں تو اس میں پاکستان کو فائدہ ہے، انڈیا کو فائدہ ہے، اور افغانستان کو بھی اس میں فائدہ ہے. اب جو پرابلمز ہیں وہ پاکستان کی افغانستان کے ساتھ وہ ریزالو کیسے ہوں گی؟ ہسٹوریکل ایشوز ہیں. ڈیورنڈ لائن کا ایشو ہے 1890s کا، جب برٹش نے حملہ کیا اور تب ایک بارڈر بنا دیا افغانستان اور سب کانٹیننٹ اس وقت کی جو برٹش انڈیا تھا اس کے درمیان. تو اس کے بعد وہ بارڈر چینج نہیں ہوا، تو پاکستان بنا تو افغانستان نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا کہ یہ بارڈر ہے اصل بارڈر. تو وہ اپنا بارڈر بہت ہی آگے انسائڈ KP کے کافی آگے تک مانتے ہیں کہ یہاں تک ہمارا بارڈر ہے، پاکستان کے ساتھ بنتا ہے. تو بارڈر ایشوز ہیں وہ ریزالو ہونے چاہیے. اتنی زیادہ تعداد میں افغان ریفیوجیز ہیں پاکستان میں، ان کا جو ایشو ہے وہ ریزالو ہونا چاہیے. دہشت گردی اینڈ ہو، ٹھیک ہے، وومن رائٹس جو اور باقی ہیومن رائٹس جو ہے ان کی وائلیشن روکی جائے افغانستان میں. افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ اس کو گلوبل اور ریجنل لیول پہ اس کو مانا جائے، اور اس کو ایک گورنمنٹ کے طور پہ ایکسیپٹ کیا جائے، تاکہ ان کے جو ایسٹس فریز ہیں وہ بھی انفریز کیا جائیں، اور ان کو جو گلوبل ورلڈ آرڈر ہے اس میں انٹروڈیوس کیا جائے. اور ریجنل کنیکٹیوٹی کے جو ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں لائک ٹاپی کیسا 1000 اس طرح کے پروجیکٹس بھی اس میں ہیں. اور پاکستان اور افغانستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہاں پہ چائنا ایک بڑا رول پلے کر سکتا ہے، جہاں پہ چائنا جو ہے افغانستان سے منرلز ایکسٹریکٹ بھی کر رہا ہے،
اور ان کے ساتھ اچھی خاصی سے بھی ہے چائنا کی. اور چائنا کا جو سی پیک ہے چائنا پاکستان کا, اس پہ ٹیکس بہت زیادہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کی طرف سے دیکھنے کو ملتے ہیں. تو دونوں مل کے آرگنائزڈ ٹیررسٹ آپریشنز کیری آؤٹ کرتے ہیں. تو چائنا بھی اس میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے. یہاں پہ انڈیا کے ساتھ بھی ریلیشنز جو ہے جب تک نارمل نہیں ہوتے تو افغانستان کے ساتھ بھی ہونا بہت مشکل ہے. اور اس وقت انڈیا کے ساتھ ریلیشن نارمل کرنا, جہاں پہ ٹریڈ تک سسپینڈ کی ہوئی ہے, خان صاحب نے سسپینڈ کی تھی تو ابھی تک سسپینڈ ہی چل رہی ہے, ٹریڈ تک سٹارٹ نہیں ہوئی. اور انڈیا کی جو ہے وہ سافٹ پاور سے ہارڈ پاور کی طرف جا چکا ہے. تو انڈیا اب کھل کے بولتا ہے اور وہ اپنے ٹرمز پہ ہی جو ایشوز ہیں پاکستان کے ساتھ, میجر ایشوز کیا ہیں کہ کشمیر کا ایشو ہے انڈیا کے ساتھ, پانی کا واٹر کا ایشو ہے جو کہ کشمیر کی ہی وجہ سے ہے, اور تیسرا وہ دہشت گردی والا. تو پاکستان کو سب سے پہلے ٹیررزم جو ہے ریڈیکیٹ کرنی ہوگی, بالکل ٹیررسٹ آؤٹ فٹس اور ٹیررزم کی جو پالیسی ہے اس کو بالکل ختم کرنا ہوگا. اس کے اوپر نو کمپرومائز, زیرو کمپرومائز آن دس ٹیررسٹ اور ٹیررزم ٹائپ آف پالیسی. چاہے وہ ہمیں ہیلپ کریں کشمیر میں نہ کریں, اس چیز کو ختم کرنا ہوگا اگر ماڈرن ورلڈ کے اندر رہنا ہے تو. اس کے بعد افغانستان اور افغانستان کے ساتھ ٹریڈ نارملائز کریں, انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نارملائز ہونی چاہیے. چائنا اور انڈیا آپس میں جنگ بھی ہوتی رہی اور $400 بلین پلس کی ٹریڈ بھی ہو رہی ہے. اور ہمارا فی الحال انڈیا جو ہے وہ ازلی دشمن ہے, پتہ نہیں کیوں ازلی دشمن ہے. تو ازلی دشمن کے ساتھ رہنا تو ہے, آپ نے صرف سی کو چھوڑا ہے ڈوب مرنے کے لیے, باقی ہر طرف سے آپ کی کہیں سے بھی آپ کی نہیں بنتی کسی بھی اپنے جو آپ کے ہمسائے ہیں. اور جس کنٹری کی ایسے نہیں بنتی اس کی اکانومی ایسے تباہ ہوتی ہے, اور جس حساب سے آپ کا جو پاپولیشن بوم ہے جس طرح سے وہ رائز کر رہا ہے اور اکانومی جس طرح سے ڈاؤن جا رہی ہے, تو یہ بڑی خطرے کی گھڑی. اسٹیبلشمنٹ کب تک اس کو سنبھالے گی؟ لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. تھینک یو فار ٹوڈے. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.